بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کتاب ریاض الصالحین جس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مجموعہ ہے جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ عملاً انسان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح کر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اس طرح کی احادیث امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب ریاض الصالحین میں جمع فرمائی ہیں، جس کا جاننا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جس باب پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں 16 نمبر باب پہ، یہ باب ہے باب فی الامر بالمحافظت علی السنت و آدابها، یعنی اس بارے میں باب ہے کہ سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا حکم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو اس سنت کے اندر عمل کرنے کے جو آداب ہیں ان کو لازم پکڑنا ہے، ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اعمال نہیں کرنے ہیں، اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی جب بھی کبھی کوئی حدیث یعنی باب بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس باب کے چند ایک یعنی اس باب کی وضاحت کرنے کے لیے چند ایک آیات پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا سب سے پہلے اپنے اس جو باب میں بیان ہوا ہے کہ سنت کی حفاظت کرنا، سنت اور اس کے آداب کی جو ادب ہے سنت کا، جو یعنی عمل کرنا ہے اس سنت پہ، اس کی حفاظت کرنے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی پہلے چند آیات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، فخذوہ، اسے جو ہے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں منع کیا ہے، فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے سورۃ حشر میں۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، اس حدیث میں یعنی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول نے تمہیں دیا ہے، جو رسول نے تمہیں دیا ہے اسے لازم پکڑو، اسے لازم پکڑو، اور جو تمہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس سے منع ہو جاؤ۔ جو تمہیں دیا گیا ہے اسے جو ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہمیں اس چیز میں سمجھایا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یعنی کچھ احکامات ہوتے ہیں، یہ عمل کر لو، وہ کر لو، یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، اور کچھ میں ہوتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے جس میں انسان کو پابندی صرف اس چیز کی کرنی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو اپنایا جائے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس چیز کا نام دین اسلام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے چاہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ کروں اور وہ کر لوں تو وہ دین اسلام نہیں بن سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس آیت کا یہ مفہوم یا سب سے بنیادی چیز یہ مفہوم ہے۔ اس سے اگلی آیت اس باب میں پیش کرتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں،
بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی سے بات کرتے ہیں. وما ينطق عن الہوا، نہیں وہ بولتے عن الہوا یعنی خواہش نفس سے. ان هو الا وحی یوحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اپنے وحی سے بولتے ہیں. اب اس آیت سے یہ جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، یہاں پر سمجھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرمان لازم ہے، نوٹ کریں، لازم ہے کہ اسے سمجھا جائے شریعت ہے. الا یہ ہے کہ کسی عمل پہ آ کے دلیل آ جائے کہ فلاں والا عمل یا فلاں والا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے دنیاوی مشورے کے کہا تھا، ایز اے دین پہ نہیں کہا تھا. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ داڑھی مبارک تھی. اب اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ یہ عرب کا رواج تھا، ایز اے اسلام نہیں تھا، تو اسے دلیل پیش کرنی ہوگی. ایز اے اسلام نہیں تھا بلکہ عربوں کے اندر رواج چلتا آ رہا تھا، ایک قومی لباس تھا، یہ کوئی جو ہے وہ یعنی اسلام نہیں تھا. اب اسے دلیل پیش کرنا ہوگی. اللہ کے شریعت میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ نبی کا ہر قول، ہر فعل شریعت ہے، الا یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں دلیل آ جائے کہ یہ والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے دین کے نہیں بلکہ ایز اے مشورہ کے جو ہے وہ بتایا تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. اسی بارے میں اگلی آیت جو پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دیجئے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم اگر تم ہو، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب یہ آیت جو سورۃ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار اس چیز کو قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اور اپنے نبی کی جو اتباع کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، اس کے بارے میں 2 الفاظ استعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ہمیشہ اطیع اللہ اطیع اللہ اطیع اللہ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ایک لفظ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 لفظ بولے ہیں. اللہ نے اپنی ذات کے لیے ہمیشہ لفظ اطیعوا اطیعوا اطاعت کا بولا ہے، اور نبی کے لیے اطیعوا الرسول بھی بولا ہے، اور فاتبعونی اتباع رسول بھی بولا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور حکم صرف ماننا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی پیروی تو نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے نہیں دکھایا جس کی پیروی کی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور دوسری چیز ہے اتباع رسول، جو نبی نے کر کے دکھایا ہے اس کو بھی کرنا ہے. اب یہ پچھلی آیت میں نطق تھا، بولا، جو نبی نے نطق یعنی بولا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کے حکم سے بولا. اور دوسری آیت اس ضمن میں لائے کہ جو نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے اس کی بھی پیروی کرنا. اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر اس کی نقل اتارنا، اس کے پیچھے پیچھے اس عمل پہ چلنا، یہ ہوتا ہے اتباع. فرمایا اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ
احزاب کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے ہے۔ عربی زبان میں یہ جو کانا ہے، کاف الف کا اور نون فتحہ نا جو ہے، یہ جو کانا ہے یہ گزشتہ زمانے میں اور یہ صرف زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہونا کسی چیز کا۔ تو یہاں پہ ہے اس کا اس ہونے کے معنی میں لقد کان لکم، یہ نہیں کہ پہلے تھا اور ابھی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں آیا ہے نا ان کان اللہ علی کل شیء قدیرا، کان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر تھا گزشتہ زمانے میں، ایسا نہیں بلکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ تحقیق تمہارے لیے ہے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا چیز ہے؟ اسوۃ حسنۃ، اسوۃ یعنی رہنمائی، ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کہا جاتا ہے ایک ایسا سیمپل، ایک ایسا انداز جس کو انسان دیکھ کر اپنے آپ کو بنا سکتا ہو، اس طرح جس کے پیچھے لگا جا سکتا ہو، اس کو اسوہ بولا جاتا ہے۔ اور حسنۃ اچھا انداز، یعنی بہترین نمونہ، بہترین انداز تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہوں۔ یہاں یرجو کا معنی یقین کے معنی میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول، جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ دین اسلام اس طرح کیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا کرنا عبادت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کا منع ہونا عبادت ہے۔ اور تیسری اہم بات، تیسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، اسوۃ حسنہ کا معنی یہ بھی ہے کہ جس کو نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ تین باتیں ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا کرنا عبادت، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کا چھوڑنا عبادت، اور جسے نہیں کیا باوجود اس کے کہ اسباب موجود تھے۔ اب اگر کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی پہ سواری نہیں کی تو ہم نہ کریں، نہیں، وہ اس وقت گاڑیوں کے اسباب ہی نہیں تھے، موجود ہی نہیں تھے۔ ایک چیز ہو سکتی ہو، اب فلاں کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ پڑھ سکتے تھے، فلاں کسی صورت کو فلاں اتنے 1000 دفعہ پڑھ سکتے تھے، ممکن تھا، لیکن اس کو نہیں کیا تو اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اپنی طرف سے دین اسلام میں کچھ نہیں داخل کیا جائے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ عفواً فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت سورۃ النساء کی 65 نمبر آیت ہے، اور یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک موقع پہ جو ہے وہ ایک موقع پہ جو ہے وہ ایک منافق اور ایک مسلمان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، اور وہ منافق جو ہے اس نے جا کے فیصلہ، یا کہا جاتا ہے کہ یہودی تھا، یا یعنی ایک یہودی کے درمیان اور ایک مسلمان کے درمیان، اور وہ مسلمان منافق تھا،
ان دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، وہ یہودی اور مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا، اللہ کے نبی نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ اپنا مقدمہ لے کے حضرت ابوبکر کے پاس آئے، پھر حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے تو تم میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو، تو حضرت عمر نے جا کے اس مسلمان کی جو بظاہر مسلمان تھا اس کی گردن اڑا دی۔ تو اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ والا واقعہ منافق اور اس یہودی کا، یہ واقعہ سندن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے انصاری کے درمیان جو ہے وہ ایک پانی میں، ایک کھیتی کے پانی میں جو ہے وہ اختلاف ہوا کہ پہلا اپنی کھیتی کو کون پانی لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ تم تھوڑا سا پانی لگا لیا کرو، چونکہ پہلے تمہاری زمین آتی ہے، بعد میں اپنے اس ساتھی کے لیے چھوڑ دیا کرو پانی۔ تو اس انصاری نے یہ کہا، یا اس صحابی نے دوسرے نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ان کے حق میں بات کی ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور پھر فرمایا کہ اے زبیر پہلے اپنا حق پورا کر لو، پانی جتنا ہے اسے پوری طرح وصول کر لو، اور جب تیرا کھیت پانی سے بھر جائے تو پھر آگے چھوڑ دینا۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی تھی، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ رعایت اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جو حق بنتا ہے وہ پورا کا پورا تو لے لے۔ تو یہ والی جو واقعہ ہے یہ کہا جاتا ہے یہ کچھ اور ہے، واقعات اس ضمن میں بیان ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب اس آیت میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تیرے رب کی، فلا وربک، یہ انداز ہوتا ہے جب قسم کو پختہ کرنا ہو، وربک یہ واو قسم کے لیے ہے، یہ لام الف لا زائد ہے اور فا جو ہے وہ تعقیب ہے، یعنی فا وربک یہ لا زائد ہے، فلا وربک پس قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کرتا ہے جس میں نبی کو بھی ایک عظمت دینے کا انداز ہوتا ہے کہ اللہ نبی سے کہتا ہے کہ تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری قسم، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک عظمت اور مقام دینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، کس بات پر؟ لا یؤمنون، یہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، یعنی ان کا ایمان لانا، مومن ہونا ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنا لیں، آپ کو جج بنا لیں، آپ کا فیصلہ مان لیں، فیما شجر بینہم، ان تمام چیزوں میں جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی دو رائے ہو جائیں وہاں پر حکم ماننا ہے اللہ کے نبی کا، ان کو حاکم ماننا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو ان کی حدیث کو، ان کی سنت کو حکم ماننا ہے ہر اس چیز میں جس میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں اختلاف کر سکتا کہ چونکہ میرے استاد نے، میرے امام نے، میرے فلاں نے مجھے یہ بات بتائی ہے لہذا اس کی مانوں گا، نہیں، بلکہ حکم ماننا ہے، حکم ماننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، نہیں ان کا ایمان تسلیم کیا جائے گا یہاں تک کہ آپ کا حکم مان لیں، یعنی آپ کا فیصلہ مان لیں ہر اس چیز میں جس میں ان کے درمیان میں اختلاف ہوا، شجرہ بینہم۔ اس کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں، پھر فیصلہ آ جاتا ہے سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ کام یوں کرنا ہے، تو اس فیصلے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بارے اپنے دلوں کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں، یعنی یہ نبی کا فیصلہ کیوں آ گیا، یہ سنت کیوں آ گئی، یہ طریقہ کیوں آ گیا، ہمیں تو یہ چاہیے تھا، ہم تو یہ چاہتے تھے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا آپ ہمیں مسئلہ بتاؤ،
جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے اور نبی کی حدیث یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث تو یہ ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا. یہ جو انسان کہے نا میرا دل نہیں مانتا، سمجھ لیں کہ وہ اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے. جب نبی کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہیں پاتے اپنے نفس میں، اپنے دلوں میں حرجن، کوئی بھی حرج، کوئی بھی تکلیف، مما قضیت، اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا. یہاں پر بات ختم نہیں، آگے بھی ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح اس کو مان لیں، تب جا کے ایمان والے بنیں گے. یعنی اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ جب تک نبی کو حاکم، فیصلہ کرنے والا اختلافات کے اندر اسے نہ مان لیا جائے اور اس فیصلے کو ہونے کے بعد دلوں میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لینا چاہیے، جب تک یہ 3 پوائنٹ نہیں آئیں گے اس وقت تک انسان ایمان والا نہیں بن سکتا ہے. قسم ہے اس پر اللہ کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. فرمایا قسم ہے تیرے رب کی نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنا لے، فیصلہ کرنے والا بنا لے. ان تمام چیزوں میں جو اختلاف ہوتا ہے ان کے درمیان، پھر نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حرج اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا، اور پوری طرح تسلیم کر لے. اس کو تسلیم کرنا. آگے ایک اور آیت پیش کرتے ہیں. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہیں کسی چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہ کہنا یہ عمل یوں کرنا ہے یا یہ کام یوں کرنا ہے، یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے یا یہ سنت نہیں ہے، تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس بات کو اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم یعنی یہ آیت کا بھی اس کا حصہ ہے کہ کسی چیز میں بھی تمہیں اختلاف ہو جائے تو اس میں لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ دے لو. قال العلماء فرماتے ہیں کہ علماء یعنی مفسرین اس حدیث کو تفسیر کرنے والے اس آیت کی، وہ فرماتے ہیں معناہ الی الکتاب والسنہ، یعنی الی اللہ والرسول کا معنی ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اس کو جو ہے وہ لوٹا دو. یعنی لوٹانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یعنی قرآن الحدیث سے اس کا فیصلہ لے لو. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، فقد اطاع اللہ، پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یعنی اللہ کے نبی کی فرما برداری اور اللہ کی فرما برداری دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے نبی کی فرما برداری سیم ایک چیز ہے. اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں اور نبی کی بات کو نہیں مانتا، تو وہ ہرگز اس بات پہ پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ اللہ کی اطاعت تبھی ہو سکتی ہے جب رسول کی اطاعت ہو. اور اگر کوئی انسان کہے کہ میں رسول کی بات مانتا ہوں اور اللہ کی بات نہیں مانتا ہوں، تو تب بھی وہ بات نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اس خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، پس اسی نے یعنی صرف اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی. یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں ہے وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَهْدِي
البتہ رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی بے شک آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتا رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت، وہ صراط مستقیم پہ انسان کو چلائے گی، اور صراط مستقیم وہ ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم سورۃ فاتحہ میں۔ تو اس صراط مستقیم پہ جو چیز چلائے یعنی دکھائے گا ہمیں وہ صراط مستقیم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو صراط مستقیم پہ دکھانا، بتانا، واضح کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ وقال تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 63، اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فَلْيَحْذَر، پس ڈر جائیں وہ لوگ، یحذر ڈر جائیں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ یعنی عذاب نہ آ کے، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش ان کے اوپر نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آخرت میں اور فتنہ دنیا میں کہیں ان لوگوں پہ نہ آ جائے جو مخالفت کرتے ہیں ان کے حکم کی، یعنی اللہ کے رسول کی۔ یہاں امری ہی ضمیر پیچھے ہے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، پچھلی آیت میں سورۃ نور کی آیت نمبر 63 میں دیکھ سکتے ہیں، فرمایا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کوئی آزمائش یا انہیں دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اطاعت، انہیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے تو اسے دنیا میں بھی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، آخرت میں اسے دردناک عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ نبی کا حکم نہ ماننا اس پر وعید ہے، اور جس کام پہ وعید ہوتی ہے اس کا یعنی عذاب کا اور ڈر ہے، گویا کہ اس سے بچنا فرض ہے، اور نبی کے حکم کی مخالفت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور آیت میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، اور یہاں پہ آیات کا پہلے مخاطبین متوجہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، اہل بیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ، یاد کرو اس چیز کو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، اور کیا چیز ہے؟ والحکمہ، اور حکمت کی چیزیں۔ یہاں پر نبی کے فرامین، نبی کا طریقہ، نبی کی رہنمائی، اس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا، حکمت سے بتایا گیا۔ فرمایا نبی کی بیویوں، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات بیان ہوتی ہیں ان کو بھی یاد کرو، ان کو بھی یاد کرو، یعنی ان پہ عمل کرو، اور جو حکمت تمہارے گھروں میں بیان ہوتی ہے، اور حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدائے ہوئے طریقے، آداب، اعمال، یہ سارے کے سارے اس حکمت میں آئے جاتے ہیں۔
تو اس آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنت، نبی کے حکم، نبی کے آداب کو حکمت سے تعبیر کیا ہے، حکمت سے بیان کیا ہے۔ تو ان تمام آیات میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ جو سنت ہے اس سنت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے جتنا مرضی اچھا عمل کر لے وہ کبھی عبادت نہیں بن سکتی ہے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ کہتے ہیں، اور اس ٹاپک پہ، اس موضوع میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو اس موضوع پہ موجود ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور جو احادیث ہیں اس بارے میں ان کو تھوڑا سا بیان ہوتا ہے۔ فالأول، پہلی حدیث ہے اس باب میں، پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا دعونی دعونی ما ترکتکم، دعونی ما ترکتکم، دعونی چھوڑ دو مجھے، ما ترکتکم اس چیز میں جس میں نے تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، یعنی جو باتیں میں نے بیان نہیں کی ہیں ان کو اگنور کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں بال کا کھال اتارنا اور بالکل اس کی جڑ تک پہنچنا، اچھا یہ بتاؤ وہ کیسے ہونا ہے، اچھا یہ بتاؤ وہ کیسے ہونا ہے، اچھا یہ بتاؤ وہ کیسے ہونا ہے۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، بلکہ جن چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، اگنور کر دیا گیا، ان کو چھوڑ دو۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، سوائے اس کے نہیں کہ ہلاک کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، ان کو ہلاک کیا کس چیز نے؟ کثرت سؤالہم، کثرت سے سوال کرنا، اچھا یہ بتاؤ کیسے، اچھا وہ بتاؤ کیسے، اچھا یہ بتاؤ کیسے، اچھا وہ بتاؤ کیسے ہے۔ وَاِخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور نبیوں کے پاس جا کے اختلاف کرنا، یہ بات یوں ہے، یہ بات وہ ہے، ایک یہ بات ہے۔ فرمایا اس طرح کی تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ دعونی ما ترکتکم، جس چیز میں نے تمہیں نہیں بتایا، جس چیز میں میں نے کوئی چیز نہیں بیان کی، اس کو اسی طرح چھوڑ دو۔ دعونی ما ترکتکم، میں آپ کو مثال دے کے بیان کرتا ہوں۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، بس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی اٹھے اور فرمایا افی کل عام، ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں آ کے بلا کے اس کو کہا کہ بھائی جو چیز بیان نہیں ہوئی اس کو چھوڑ دو۔ اب اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہے تو ہر سال ہو جاتا اور تم کبھی نہ کر پاتے۔ اس لیے جو چیز جتنی بیان کی گئی ہے اس کو اتنا پکڑو، جتنا نہیں بیان کیا اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کس چیز سے منع کروں تو اس سے باز آ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب تمہیں میں حکم دے دوں کسی چیز کا، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس عمل کو کرو جتنی بھی تمہاری طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اس سے اپنے اس کام کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو دین اسلام میں نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اب ایک چیز کو شریعت نے اگنور کیا ہے، اس چیز کے اوپر لمبی بحث نہیں کی ہے، اب انسان اس چیز کو بحث میں لے کے بیٹھ جائے اور کوشش کرے میں اس کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ نکال کے رہوں گا اور یہ کر کے رہوں گا۔ فرمایا جس چیز کو چھوڑ دیا گیا، اگنور کر دیا گیا، اس کو چھوڑ دو۔ بعض لوگ ایسی چیزوں میں بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور بحث کر رہے. تو کوئی بندہ مجھے آ کے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا, اچھا یہ بتاؤ جی ابراہیم علیہ السلام کے باقی بھائی جو تھے ان کی جو ہے وہ کہاں کہاں شادیاں ہوئی تھی, ان کی بیویوں کا نام کیا تھے. بھائی جن چیزوں سے کوئی غرض نہیں ان کو چھوڑ دو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جن کو حابیل اور قابیل کے نام سے جانا جاتا ہے. اب قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی, ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہ ہوئی, ایک بہن دوسرے کو قتل کر دیا. اب کیوں قتل کیا, قربانی وجہ کیا تھی؟ اس میں اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ وہ ایک شادی کرنا چاہتا تھا, اس سے نہیں ہوا. بھائی وہ چیز قرآن مجید نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو اگنور کر دو. جا کے پکڑ لیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قرآن مجید میں اچھا جی وہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا کیسے ہوا. بھائی جو چیز قرآن مجید نے نہیں بیان کی اس کو چھوڑ دو, جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی اس کو اگنور کر دو. یعنی ایسی چیزوں میں بہت زیادہ لگ جانا, اتنا کہ لگ جانا, ہاں جس چیز سے کوئی فائدہ ہو, جس چیز سے کوئی رزلٹ نکلتا ہو تو عمل کا تو بات سمجھ آتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے کوئی فائدہ کوئی عمل نہیں نکلتا اور لوگ ان کے پیچھے لگ کے لگے ہوتے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قیامت والدین مجھ سے یا آپ سے نہیں پوچھنا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور تم کس کو مانتے ہو کربلا میں. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں پوچھنا, لیکن لگے ہوئے لوگ کربلا میں فلاں یہ ہوا اور اس طرح کر کے واقعہ کربلا کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ویڈیو کیمرہ وہاں پہ لے کے کھڑا ہوا تھا اور وہ کیمرے سے اتنا کیمرہ بڑا کیمرہ تھا کہ جو یعنی اتنا بڑا کیمرہ تھا کہ جو کہ مطلب ان لوگوں کے دلوں کی بات بھی کیچ کر رہا تھا. فلاں نے یہ سوچا, فلاں نے یہ سوچا, فلاں نے دل میں یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. اس طرح کی تمام چیزیں چھوڑ دو, ان چیزوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا. پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے انہی چیزوں میں, کثرت سوال میں, کثرت یہ پوچھو وہ پوچھو, اور پھر نبیوں کے بارے میں اختلاف کرتے رہے. فرمایا جب کوئی حکم آ جائے فلاں چیز سے بچ جاؤ تو چھوڑ دو, اور جب کسی چیز کا حکم آ جائے کہ یہ کرو تو جتنی طاقت ہے اتنا اس کو کرو. یہ روایت متفق علیہ ہے. تو اس حدیث میں بھی اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو پکڑا جائے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر. اگلی حدیث, اور یہ جو حدیث ہے نا ابھی جو آ رہی ہے یہ بڑی عظیم روایت ہے. دین اسلام کی بہت بڑی بنیادی روایات کے اندر یہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. عرباض بن ساریہ جن کی کنیت ابو نجیح ہے, ابو نجیح ان کی کنیت ہے, ابو نجیح نام ہے ان کا, عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل صفہ میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل صفہ میں سے تھے یہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ان لوگوں میں سے ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے صحابہ میں سے تھے, چھوٹے صحابہ میں سے جو غزوہ تبوک میں آئے تھے اور روتے ہوئے واپس گئے تھے کہ کوئی چیز, کوئی سواری نہیں تھی کہ جس پر انہیں بٹھا کر جو ہے وہاں پہ لے جایا جائے, جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزْنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. یہ ان غرباء اور فقراء صحابہ میں سے تھے, چھوٹے صحابہ تھے, اہل صفہ میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت ساری جو ہے وہ روایات جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں, اور ان کی وفات جو ہے غالباً کہا جاتا ہے ان کی وفات جو ہے وہ جو یعنی 75 ہجری اس کے قریب ان کی وفات ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ان کی روایات موجود ہے. بہرحال یہ بڑے صحابہ میں سے نہیں ہیں, چھوٹے صحابہ میں سے ہیں, اور ان کی مشہور یہ روایت ہے جو ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے,
اور یہ بڑی عظیم روایت ہے ان کی. فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، موعظۃ بلیغۃ. موعظہ بلیغہ اسے کہا جاتا ہے نہایت مؤثر، نہایت گہری بات، گہری نصیحت اور مؤثر انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی. ایسی وہ نصیحت تھی کہ وجلت منها القلوب، دل اس سے ڈر گئے، وذرفت منها العیون، اور آنکھیں اس سے بہہ پڑی. یعنی ایسی وصیتیں نصیحتیں فرمائیں کہ دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا تھا. جب یہ واعظ ہوا تو ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت تو ایسی نصیحت ہے جیسے کہ کوئی انسان چھوڑ کے جا رہا ہو اور اپنے آخری وقت میں کوئی وصیت دل سے کرتا ہے تو اس کو موعظۃ مودع کہا جاتا ہے. کسی کی الوداع، کسی کے جاتے وقت آخری نصیحت تو لگتا ہمیں ایسے ہے کأنہا موعظۃ مودع، ایسی نصیحت ہے جیسے کہ کسی کے آخری کوئی وصیت ہوتی ہے. فاوصینا، ہمیں کچھ وصیت بھی کیجیے، یعنی ہمیں کوئی حکم بھی دیجیے. وعظ ہوتا ہے انسان کو ڈرانا، انسان کو جو ہے اللہ کا خوف دلانا، اور وصیت ہوتی ہے کسی چیز عمل کرنے کی کوئی چیز دینا، کہ ہمیں عمل کرنے کے لیے بھی کچھ بتائیے، کوئی ہمیں وصیت فرمائیے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرنا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا معنی ہے ڈرنا، اور اس کا عملی شکل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. تقوی اللہ، متقی بننا. قرآن مجید میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کا اصل چیز مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، ھدی للمتقین. قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ عمل اس لیے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی. تو یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لے، اور اللہ کے ڈر کا عملی ظہور ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. فرمایا تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، والسمع والطاعہ، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں سمع اور اطاعت کی. سمع ہوتا ہے بات کا سننا، اور اطاعت کا ہوتا ہے بات کا اس پہ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سمع اور اطاعت کرو، یعنی بات سنو اور بات مانو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی امیر مقرر کیا جائے، جب تمہارے اوپر کوئی حکمران آ جائے، جب تمہارے اوپر اسلامی حکومت قائم ہو جائے، تو تم سمع اور طاعت کرو، یعنی بات کو سنو اور بات کو مانو. قالوا سمعنا واطعنا، یعنی اس جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اندر فرمایا ہے کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو فرمایا ہم نے سنا اور بات کو مانا، بات کو سنا اور بات کو مانا. جبکہ اہل کتاب اور یہود کے بارے میں جو تھا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، جبکہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، کہ تمہارے اندر سمع اور اطاعت ہونی چاہیے. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے، تب بھی تم نے اس کی بات ماننی ہے. یہ تب ہے، یاد رکھ لیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے ایک حدیث ہے جس میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو بات کا سننا اور ماننا یہ ہر ایک بندے پہ فرض ہو جاتا ہے.
جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو اور اس دوران کوئی بندہ حکومت کے خلاف نکلتا ہے، اسلامی خلافت موجود ہو اور پھر کوئی حکومت کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کا قتل کر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی ایک حبشی، ایک حبشہ کا رہنے والا، کالا بلیک کلر کا کوئی غلام ہی تمہارے اوپر کوئی امیر نہ بن جائے، جب امیر بن جائے تو پھر اس کی سماع اور اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، اور یاد رکھ لو تم میں سے جو بھی زندہ رہا، یعنی جس کو بھی عمر ہوئی، لمبی ہوئی، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا۔ فرمایا جو لوگ بھی زندہ رہے، جن کے بھی لمبی عمریں ہوئیں، ان کو اختلاف ہوگا اس میں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا جو بھی تم میں سے لوگ جو ہے وہ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ بہت اختلافات دیکھیں گے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوگا، ایک بندہ کہے گا یہ صحیح ہے، ایک بندہ کہے گا وہ صحیح ہے، ایک بندہ کہے گا ادھر آؤ، دوسرا کہے گا ادھر آؤ۔ پھر اس وقت کیا کرنا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں کرنا ہے اس وقت؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، پس لازم پکڑنا تم میری سنت کو، میرے طریقے کو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو، اس کو لازم پکڑنا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، عَضُّوا عَلَيْهَا، عَضُّوا کا معنی ہوتا ہے دانتوں سے۔ جب انسان کسی چیز کو ہاتھ سے کھولنے، کوئی بوتل ہے نا، انسان اس کو ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کرے تو نہیں کھلتی، تو پھر انسان اپنے منہ کے اندر اپنے دانتوں کے نیچے اس ڈھکنے کو دے کے کھول لیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی کپڑا ہے، کوئی رسی ہے، اس کی گرہ لگی ہوئی ہے، ہاتھ سے نہیں کھلی جا رہی ہے، تو انسان دانتوں سے پھر اس کو، انسان کو پتہ ہے میرے ہاتھوں کی بنسبت میرے دانتوں میں جو ہے وہ طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنے دانتوں سے، یعنی اس چیز کو پکی بات کو تھام لینا، میری سنت کو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور دور رکھنا اپنے آپ کو نئے نئے پیدا ہونے والی چیزوں سے، یعنی نئی نئی باتیں، فلاں کہتا ہے یہ ہے وہ ہے، یہ جتنی بھی نئی نئی چیزیں ہیں، یہ نیا کام، یہ نیا کام، یہ نیا کام، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وظیفے بناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، وہ کہیں گے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو گویا کہ آج تک 1400 سال نے کسی نے نہیں کیا، اور میں آپ کو ایک 1400 سال بعد نکال کے ایسی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو، اور پوری مارکیٹ اور بازار بھرا پڑا ہے۔ لگتا ہے جیسے لوگوں نے یہ سوشل میڈیا کو بنا ہی اس چیز کے لیے لیا ہے، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو۔ فرمایا کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، اور تو یہ بتا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ جتنی بھی چیزیں نئی نئی ایجاد ہوں گی یہ ساری کی ساری فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یاد رکھ لو یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں، اور بدعت ساری کی ساری گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، بدعت ساری کی ساری گمراہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور ایک بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا کام کرے اور اس کو اچھے کام کو کیا جائے تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ یاد رکھ لیں کوئی چیز بدعت حسنہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کل بدعت، اور بدع کو نکرہ لایا گیا، عموم، کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعت گمراہی ہوتی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں
ایک حدیث ایک کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں جو ہے وہ 20 تراویحیں شروع کروائی تھیں اور پھر کہا تھا یہ بدعت حسنہ ہے، حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدعت حسنہ ہے، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رمضان میں 20 تراویحیں شروع کروائی تھی، ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کیا تھا کہ جو کچھ لوگ ادھر جماعت کرا رہے تھے، کوئی 2 ادھر، کوئی 4 ادھر، کوئی 5 ادھر، انہوں نے یہ کیا کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک جماعت کروا دی تھی، بس اس میں رکعات کی تعداد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، رکعات 20 رکھتے تھیں، وہ 8 رکھتے تھیں، کوئی اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ سارے مل کے ایک جگہ پہ جماعت کرا رہے ہیں۔ وہاں سے لوگوں نے بنا لیا جو ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ کوئی بدعت سیئہ نہیں، حسنہ نہیں ہے، جو بدعت ہے تو وہ گمراہی ہے، اگر وہ بدعت ہے تو وہ گمراہی ہے، اگر وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا جا سکتا تھا، اس کے اسباب موجود تھے، اور پھر اس کو نہ کیا گیا ہو اور بعد میں اس عمل کو سنت سمجھ کے کیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ اگر سنت نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے ہاتھوں میں گھڑی پہنتے ہیں، کلاک پہنتے ہیں، یہ گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنی گئی تھی؟ بھائی نہیں پہنی گئی تھی، تو پھر کیا ہم بدعت کر رہے ہیں؟ بھائی اس کو ہم دین نہیں سمجھ رہے، اس کو سنت نہیں سمجھ رہے، اس کو اسلام کا طریقہ نہیں سمجھ رہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہاتھ میں گھڑی باندھنا سنت ہو گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو تب یہ بدعت بن جائے گا۔ اور یہاں پر میں اس چیز کی وضاحت کر دوں، میں پیچھے کتنی جگہوں پہ وضاحت کی ہے، دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں کہ انسان کے معاملات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے معاملہ انسان کا جو انسان کے دنیا کے معاملات ہیں، کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا، ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے سب کچھ جائز ہے، سب کچھ حلال ہے، سب کچھ جائز ہے، یہاں تک کہ منع ہونے کی دلیل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کے غالباً آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ، یعنی معذرت وہ آیت نہیں، یہ دوسری جگہ پہ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اسی طرح فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، اور آیت نمبر 35 میں یا 34 میں فرمایا سورۃ بقرہ میں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان آیات کی بنیاد پہ سب کچھ حلال ہے، سب کچھ پاک ہے، سب کچھ جائز ہے، سوائے اس کے جس سے منع کر دیا گیا۔ بھائی فلاں چیز نہیں کھا سکتے ہو، کہاں منع کیا گیا؟ بھائی فلاں چیز نہیں خرید سکتے ہو، بھائی کہاں منع کیا گیا؟ فلاں چیز نہیں پہن سکتے ہو، کہاں منع کیا گیا؟ فلاں معاملہ نہیں کر سکتے ہو، کہاں منع کیا گیا؟ یہ منع کرنا کہاں پہ بات چلے گی؟ انسان کے دنیاوی اعمال میں، وہ عمل جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے بلکہ انسان کے معاملات سے تعلق ہے، وہاں سب کچھ ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے اچھا جی یہ بھینس کا ہم دودھ پیتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، اس کے حلال ہونے کی دلیل لے کے آؤ۔ ہم کیا کہیں گے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بھینس عرب کے علاقے میں وہاں موجود نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کا دودھ نہیں پیا، یہ جو ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے حلال ہونے کی ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں حلال ہیں، دنیا کی تمام چیزیں پاک ہیں، دنیا کی تمام چیزیں جائز ہیں، یہاں تک کہ منع ہونے کی یا حرام ہونے کی یا ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے۔ لیکن دوسری سائیڈ پہ ہیں انسان کے یعنی عبادات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر اذکار کرنا، جتنی بھی عبادات ہیں، یہاں عبادات میں سب کچھ ناجائز ہے، سب کچھ ناجائز ہے، الا یہ کہ کسی چیز کے کرنے کی دلیل آ جائے۔ بھائی نماز کتنی رکھتے ہیں؟ اتنی رکھتے ہیں، کیوں ہے؟ کیونکہ ثابت یہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہہ دے کہ میں فجر کے وقت جو 2 فرض ہیں میں تو 4 فرض پڑھا کروں گا،
اسے کہا کہ بھئی 2 پڑھو. وہ کہے گا بھئی بتاؤ کہاں منع کیا گیا ہے کہ فجر میں 4 فرض نہیں پڑھنے ہیں؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی عبادات میں منع ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، وہاں کرنے کی دلیل چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 فرض ثابت ہیں، 4 فرض ثابت نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان کہے کہ 1 رکعت میں 4 سجدے کیا کروں گا، میں 2 رکوع کیا کروں گا، میں جو ہوں 10 سجدے کر لوں، تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ کہے کہ اچھا بتاؤ مجھے کہاں منع کیا گیا، کہاں؟ بھائی منع ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. یہاں پہ کرنے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ جو تم کھانے پہ قرآن مجید پڑھتے ہو یہ صحیح نہیں. کہتے ہیں اچھا جی قرآن تو پڑھ رہے ہیں، بتاؤ کہاں منع کیا گیا؟ بھائی یہاں قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے، یہاں پر منع کی دلیل نہیں چاہیے، یہاں کرنے کی دلیل چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو اکٹھا کیا ہو اور آؤ سارے لوگ بیٹھو، کھانے کے اوپر قرآن مجید پڑھا جائے گا اور یہ پڑھ کے پھر تمہیں کھلایا جائے گا. اس کی دلیل لے کے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا جا سکتا تھا ایسے. تو کہیں گے بھئی منع کہاں؟ بھئی یہاں منع کی دلیل نہیں چاہیے، یہ عبادت تم کر رہے ہو. ہاں اگر تم کھاتے ہو فلاں چیز تو پھر کھاؤ، وہاں ہم نہیں روک سکتے کہ تم یہ کیوں کھا رہے ہو، وہ کیوں کھا رہے ہو، وہاں منع کی دلیل چاہیے. لیکن جب عبادت کے اندر اس کو قرآن مجید کے ساتھ شامل کر رہے ہو، کچھ لوگوں کہتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں اتنے 1000 دفعہ دروشی پڑھو، یہ کرو وہ کرو، تو ہم ان سے کہتے ہیں بھئی یہ صحیح نہیں. کہتے ہیں بھئی بتاؤ کہاں منع کیا گیا؟ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کوئی مصیبت آئے، مسئلے آئے، تو وہ جو یہ کیا ہوتی ہیں کھجور کی چھوٹی اس کی وہ گٹھلیاں ہوتی ہیں، ان کے جو ہے وہ بورے بھرے ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. سارے لوگ پڑھو جی ہم نے اس دفعہ 10 لاکھ دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرنی ہے. بھائی یہ جو 10 لاکھ کی گنتی پوری کر رہے ہو، یہ جو 10,000 کی گنتی پوری کر رہے ہو، یہ کہاں پہ ثابت ہے؟ تو آگے سے پتہ کیا بولتے ہیں؟ اچھا بتاؤ جی کہاں منع کیا گیا؟ اور بھائی عبادات میں منع نہیں ہوتا، عبادات میں کرنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. ثابت ہے تو کیا جائے، نہیں ثابت ہے تو اس سے دور رہا جائے. تو ہر بدعت گمراہی ہے. یہاں پہ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جو بھی بدعت ہوگی وہ ساری کی ساری گمراہی ہوگی. اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو نبی کے دور میں نہ ہو اور بعد میں اس کو سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. اب اگر ایک کام نبی کے دور میں اسباب ہی نہیں تھے، اب اس وقت ہم گاڑیوں پہ سوار ہوتے ہیں، ایئرپلین پہ سوار ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، تو بھائی اب ان لباس کے اندر مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ وہ لمبی قمیض پہننا عربوں کی طرح وہ سنت ہے، یا چھوٹی قمیض اور سلوار پہننا سنت ہے، یا یہ کہا ہو کہ یہ پینٹ شرٹ پہننا. کچھ نہیں، سمپل چیزیں بتائیں. لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں تکبر نہ ہو، لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کے سطر کو پوری طرح ڈھانپا جائے، لباس ایسا ہونا چاہیے جو کہ یعنی جس میں جو ہے کوئی شوخی، کوئی تکبر، یعنی یہ چیزیں بنیادی طور پہ بتا دی. عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو اس کو پوری طرح ڈھانپے، اتنا جو ہے وہ باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم نظر آئے، اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ جسم کے جو ہے وہ بناوٹیں نظر نہ آئے، یعنی اس طرح نہیں. اب یہ نہیں بتایا کہ تم برقع پہنو، تم چادر نہ پہنو. یہ چیزیں انسانوں نے اپنی آسانی کے لیے برقع بنا لیا، چادریں بنا لی، مردوں نے شلوار قمیض بنا لی، یا عربوں نے توپے بنا لی، یا کسی نے کوئی پینٹ شرٹ بنا لی. لیکن ایسا لباس جس میں انسان کے بناوٹ پوری نظر آ رہی ہو، اور ایسا لباس جو تنگ، یعنی یہاں پر وہ اصول دیے گئے. وہ اسی طرح تمام چیزوں میں ہے، تمام چیزوں کے اندر، کہ اب اگر انسان کہے کہ جی اچھا جی قمیص پہننا، شلوار قمیص پہننا یہ سنت ہے، ہم کہیں گے بھائی دلیل لے کے آؤ. ایک انسان دوسرا آئے گا بھائی لمبے قمیص اور لمبی توپیں اور چوگے پہننا، بھائی دلیل لے کے آؤ. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک قمیص تھی، پہنتے تھے، لیکن اس میں کوئی وضاحت نہیں کہ وہ چھوٹی تھی، لمبی تھی، اتنا تھا. اس دور میں چادریں اوپر نیچے بھی باندھی جاتی تھی، کوئی ایسا فکس نہیں تھا. تو ہر بدعت گمراہی ہے. اب اگر کوئی انسان گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، فلاں پہ ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے جی یہ بدعت کے خلاف ہے. اب میں آپ کو مثال دے کے کہوں، مثال دے کے ایک بات سمجھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ تو ٹھیک ہے،
اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کرسی پر بیٹھ کے کھائیں گے تو یہ سنت نہیں ہوگی، زمین پہ بیٹھ کے کھائیں گے تو سنت ہوگی۔ بھئی کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹھ کر کھانا ہے، لیکن اگر انسان جو ہے وہ ضرورت ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائے، ضرورت ہے۔ یعنی اس چیزوں کو بعض لوگ اتنی چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہ دین کے جو اصل، جیسے تھا نا ما ترکتکم، جس کو چھوڑا اس کو چھوڑ دو، لوگ ان چیزوں میں پھر گھس جائیں گے۔ اچھا جی زمین پہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے اور کرسی پہ بیٹھ کے کھانا سنت نہیں ہے، بھئی کہاں سے یہ آ گیا؟ سمپل کہو کہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ آگے آ جاؤ مثال کے طور پہ یہ جو چمچ ہے جس کو سپون کہتے ہیں، اس کے کھانا سنت کے خلاف ہے، اور ہاتھوں سے کھانا سنت ہے۔ بھئی ہاتھوں سے کھانا سنت نہیں ہے، سنت ہے رائٹ ہینڈ سے اور دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اور حکم ہے، یہ آگے حدیث آ جائے گی۔ باقی رہا اگر ایک انسان اپنے دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے اس کو سپون استعمال کر کے کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ڈائریکٹ ہاتھوں سے کھاتا ہے تو یہ ہاتھ ڈائریکٹ کھانا یا سپون چمچ استعمال کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے ڈائریکٹ کھایا تو بعد میں انگلیوں میں کچھ لگ گیا ہو تو اس انگلیوں کو چاٹ لینا وہ سنت ہے، وہ سنت ہے۔ اس لیے میں یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا بنا لیا، اچھا یہ بدعت ہے، یہ سنت، یہ بدعت ہے، سنت ہے۔ جو بدعت ہے وہ بدعت ہی ہے اور جو سنت ہے وہ سنت ہی ہے۔ بدعت جو ہے وہ کوئی حسنہ نہیں ہے اور سنت کوئی سیئہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے پیدا ہونے والی چیزوں سے دور رکھنا اور یاد رکھنا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہ ہیں۔ اب یہ حدیث جو حضرت ارباز ابن ساریہ سے آئی ہے، یہ دین اسلام کی بہت عظیم روایت ہے۔ امام ابو داود نے، امام ترمذی نے صحیح سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں ہمیں چند چیزیں، مسائل کی تو میں نے ضمناً وضاحت کر دی ہے، اور کچھ چیزیں میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز میں یہ بیان کیا گیا ہے جو اکثر لوگوں کو سنا گیا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا عموماً معنی یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں تم میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی تم لازم پکڑنا۔ ایک سوال ذرا کیجئے گا کہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ کہا جائے گا خلفاء راشدین ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا صرف یہی خلفاء راشدین ہیں؟ کیا کوئی ایسی حدیث میں وہ ایک اشارات کا ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا ایسی کسی حدیث میں واضح فکس کیا گیا ہے کہ خلفاء راشدین صرف 4 ہوں گے، کوئی اور خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء ہوئے ہیں جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی خلیفہ راشد ہو سکتا ہے۔ جو خلافت رشد ہے، جس میں رشد پایا جائے، وہ کسی دور میں بھی جب خلیفہ آئے اور وہ خلیفہ اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان کے مطابق حکومت کر رہا ہو، نبی کے احکامات اور اسلامی نظام حکومت کو نافذ کیا ہوا ہو، تو وہ خلیفہ راشد ہے۔ چاہے خلفاء وہ ایک الگ بات ہے کہ خلفاء راشدین جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی اپنے صحابی ہونے کی وجہ سے مرتبے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہے اس امت میں۔ بلکہ انبیاء کے بعد اگر کسی انسان کا پہلا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن خلیفہ راشد یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو کسی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو کسی ٹائم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے بہت عظیم خلیفہ گزرے، کیا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے بعد تک جن کی خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، کیا وہ خلیفہ نہیں تھے؟ یاد رکھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ تاریخ اسلامی میں ایسے اتفاق یہ ہے کہ 4 خلفاء راشدین گزرے ہیں جنہیں خلیفہ راشدین کہا جاتا ہے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں 4 لوگوں کا خلیفہ راشد ہونا یہ فکس نہیں کیا گیا ہے. ہر وہ خلیفہ راشد ہے جو کہ اللہ کی کتاب اور نبی کے حدیث اور صحیح قوانین اور اسلامی حکومت کرتا ہو، وہ خلیفہ راشد ہے. ہاں، اب پہلی بات یہ لگ گئی. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ یہ کہنا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. اور اس سے سمجھا جائے کہ نبی کی سنت ایک الگ چیز ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ایک الگ چیز ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں میری سنت کو، یعنی میری حدیث کو، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین 4 لوگ آ رہے ہیں، ابو بکر، عثمان، علی، ان 4 کے عمل کو بھی تم دین اسلام بنا لینا اور اس کو بھی ایسی سمجھنا کہ جیسے وہ بھی دین اسلام اسی طرح ہے جیسے اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان ہے. لہذا تم میری سنت کو پکڑنا اور سنت خلفاء راشدین کو پکڑنا. یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سنت سے مراد سنت خلفاء اور سنت رسول ایک ہی چیز ہے. یہاں 2 چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں جو خلفاء راشدین کا طریقہ ہوتا ہے وہ نبی کی سنت ہی ہوتی ہے. اگر ایک خلیفہ نبی کی سنت کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنا لے تو کہا جائے گا کہ اب یہ چونکہ خلیفہ راشد ہے اس کا بنایا ہوا عمل الگ سے بھی دین اسلام بن جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کی مخالفت کی وجہ سے تو خلیفہ رشد کے درجے سے نکل جائے گا. خلیفہ راشد ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے طریقے پہ چلتا ہے. خلیفہ راشد ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی سنت پہ چلتا ہے. اس لیے سنت خلفاء راشدین اور سنت رسول ایک ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ بلکہ کتنی جگہ پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شقاق مخالفت کرے اللہ کی اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کے رسول کی. تو کیا اللہ کے رسول کی مخالفت اور اللہ کی مخالفت ایک ہی؟ بلکہ ابھی آیات ہم نے پیچھے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. تو یہاں سنت رسول اور سنت خلفاء ایک ہی چیز ہے. یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری سنت کو اور میری سنت پہ جس طرح خلفاء راشدین نے عمل کیا ہے اس طرح کر کے تم چلتے رہنا، اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد نہ کرنا. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں میری سنت پہ بھی عمل کرنا اور میرے بعد کچھ نئی چیزیں خلفاء راشدین نے جو دین میں اضافے کر دیے ہوں گے ان کو بھی سنت سمجھ لینا، جس طرح کے لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت بنایا ہوا ہے. جی اذان کے اندر جو ہے الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت عمر نے اضافہ کروایا تھا، وہ جی فلاں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اذان میں اضافہ نہیں کروایا تھا الصلاۃ خیر من النوم کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی 20 تراویحوں کا حکم نہیں دیا تھا وہ فلاں نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی سے آئی ہوئی ہیں اور کوئی بھی خلیفہ راشد ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے دین کے اندر کچھ اپنی طرف سے داخل کر دے. ہر ایک چیز کی اپنی بنیاد اور جڑ ہوتی ہے. یاد رکھ لیں اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس بات پہ کہ فلانے نبی فلانے کی یہ سنت ہے اور فلانے کی یہ سنت ہے فلانے کی. بھائی سب سنت نبی کی ہے اور اس کا مطلب سنت خلفاء کا مطلب کیا ہے کہ وہ طریقہ جس طریقے پہ خلفاء چلتے رہے نبی طریقے پہ اس پر تم نے چلنا ہے. یعنی جس انداز پہ خلیفہ راشد اور مہدی چلتا ہے، خلیفہ راشد مہدی جس انداز پہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے اس انداز پہ تم نے عمل کرنا ہے اور الگ سے نئی چیز بنا کر نہیں چلنا. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. الگ الگ چیزیں مت بنائیں. جو دین ہے وہ صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور صحابہ کرام نے اس پہ عملی طور پہ عمل کر کے دکھایا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نئے چیزیں ایجاد کر کے دین اسلام میں داخل کی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، بات لمبی ہو گئی، بہرحال اس حدیث کو سمجھانا ضروری تھا، کیونکہ اس حدیث کے سمجھنے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک لفظ بدعت کا کیا معنی ہے، ایک سنت خلفاء اور سنت نبی کا کیا معنی ہے، یہ اس حدیث میں مین اہم باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔